السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس قوم میں اللہ رب العالمین ایسی ایسی بیماریاں مسلط کرتے ہیں کہ جن بیماریوں کا نام اس قوم کے پہلے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں جو وبا پھوٹ چکی ہے، کرونا وائرس، جو چائنا میں پیدا ہوئی اور پوری دنیا میں وہ پھیلتی جا رہی ہے، اسے عالمی وبا قرار دیا گیا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو ہم سامنے رکھیں کہ اس کرونا وائرس کا نام آج سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ جس قوم میں فحاشی عام ہوگی، اس قوم میں ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن بیماریوں کا نام بھی ان سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم نے بھی اس بیماری کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ کیوں آئی؟ فحاشی عریانی کی وجہ سے، بے حیائی کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ آئی۔ اور اس کی ایک وجہ جو سائنسدان بتا رہے ہیں، ڈاکٹرز حضرات بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ حرام جانور کھانے کی وجہ سے آئی۔ یہ چائنی لوگ جو سانپ کھاتے ہیں، مینڈک کھاتے ہیں، چمگاڈر کھاتے ہیں، ان حرام چیزیں، یہ حرام چیزیں جس مارکیٹ میں بکتی تھیں، اسی مارکیٹ سے یہ پیدا ہوئی اور آگے پھر بڑھتی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں، اور پھر ان کا علاج بھی وہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر آئیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ نہ اس کا علاج، اس کی ویکسین امریکہ کے پاس ہے، نہ ہی چائنا تیار کر سکتا ہے۔ صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں، فحاشی سے توبہ کریں، بے حیائی سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے توبہ کر کے اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کریں، حرام کھانا چھوڑ دیں، حرام دیکھنا چھوڑ دیں، حرام سننا چھوڑ دیں۔ حرام کاموں کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور پھر اسی طرح اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج ڈاکٹر حضرات بھی بتا رہے ہیں کہ جو انسان 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہے وہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ تو طہارت اسلام کا حصہ ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس صفائی کو اپنائیں، طہارت کو اپنائیں، پاکیزگی کو اپنائیں، اور خصوصاً روحانی طور پر پاکیزگی حاصل کریں۔ اپنے دل کو پاک رکھیں، دل کو برے خیالات سے پاک رکھیں، اور دل میں اللہ کا ذکر کریں، گندے خیالات نہ آئیں، منفی سوچنا چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے، جو دعائیں بتائیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ان دعاؤں میں ہی خیر ہے، بھلائی ہے اور برکت ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کی وجہ سے سکون عطا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جن علاقوں میں یہ بیماری پھوٹی ہے، یہ وبا پھوٹی ہے، وہاں اس چائنا میں مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہو رہا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی یہ وارننگ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ کیا اللہ کو غافل سمجھتے ہیں وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں دنیا میں؟ اللہ رب العالمین اس بات سے غافل نہیں۔ وہ چائنا کے مسلمانوں پر کس قدر ظلم کر رہے تھے، ساری دنیا خاموش تھی، لیکن رب العالمین تو اس سے غافل نہیں تھا نا۔ اللہ رب العالمین نے یہ وارننگ دی ہے۔ جس طرح فرعون پر عذاب آیا تھا، اس کی قوم پر، جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیے تو اللہ رب العالمین نے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، پھر اس کے بعد جب وہ نہ سنبھلے، پیچھے نہ پلٹے، توبہ نہ کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے سمندر میں انہیں غرق کر دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی وارننگ ہے، اور ہمارے لیے بھی کہ ہم اسلام پر عمل کریں،
اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی خیر و عافیت سے گزرے گی۔ الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جن علاقوں میں، جن شہروں میں یہ وبا پھوٹی ہے، اللہ رب العالمین انہیں بھی اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔